کوئٹہ میں محبت کی سزا صرف گولی کی اجازت ہے۔ شیتل اور زرک کا بے رحمانہ قتل ایک اور غیرت کے نام پر قتل کی لرزہ خیز مثال۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے نواحی علاقے میں پیش آنے والا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پورے ملک کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ ایک نوجوان جوڑے شیتل اور زرک کو محض محبت کرنے اور ساتھ جینے کا فیصلہ کرنے پر دن دہاڑے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس وحشیانہ قتل کی ویڈیو جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو عوام الناس اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ ویڈیو میں دکھایا گیا کہ صحرائی علاقے میں کئی گاڑیاں کھڑی ہیں جن کے گرد تقریباً 1 درجن افراد جمع ہیں۔ ایک لڑکی شیتل جس نے سر پر چادر لے رکھی ہے دھیمے قدموں سے آگے بڑھتی ہے اور اس کے پیچھے ایک شخص پستول لیے چل رہا ہے۔ ماحول میں ایک لرزہ طاری ہے، لیکن شیتل کی ہمت اور وقار اپنی مثال آپ ہے۔ اس لمحے وہ جملہ بولتی ہے جو اس ظلم کی داستان کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم کر گیا: ہاتھ مت لگاؤ، صرف گولی کی اجازت ہے۔ اس نے نہ زندگی کی بھیک مانگی، نہ گڑ گڑائی، نہ آنکھوں میں خوف تھا، نہ زبان پر التجا۔ اس نے جلادوں کی موجودگی میں بھی اپنی خودداری اور متانت کو برقرار رکھا۔ پھر اس کے پیچھے موجود شخص نے اس کی بات مانتے ہوئے 3 بار فائر کیا اور وہ لڑکی تیسری گولی کے بعد زمین پر گر گئی۔ نہ چیخی نہ تڑپی، بس خاموشی سے اپنے محبوب زرک کے ساتھ موت کی وادی میں اتر گئی۔ ویڈیو میں اس کے ساتھ ایک مرد، غالباً زرک کی لاش بھی خون میں لت پت دکھائی گئی جو پہلے ہی قتل کیا جا چکا تھا۔ بعد ازاں ویڈیو میں دکھایا گیا کہ مسلح افراد ان دونوں کی لاشوں پر مزید گولیاں چلاتے ہیں، جیسے محبت کرنے والوں کی آخری سانسوں کو بھی مٹا دینا چاہتے ہوں۔ یہ واقعہ صرف 2 افراد کا قتل نہیں، یہ ہمارے معاشرے کی اس سفاک سوچ کا مظہر ہے جو آج بھی غیرت کے نام پر خون بہانے کو جائز سمجھتی ہے۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے مطابق 2024 میں ملک میں کم از کم 405 افراد غیرت کے نام پر قتل کیے گئے، جن میں زیادہ تر خواتین تھیں۔ اکثر یہ قتل خاندان کے افراد کی طرف سے کیے جاتے ہیں جو اسے خاندانی وقار کی بحالی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے بتایا کہ اب تک 11 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ قتل کا حکم مبینہ طور پر ایک قبائلی سردار نے دیا تھا جس نے شیتل اور زرک کے درمیان تعلق کو غیر شرعی قرار دے کر قتل کا حکم دیا۔ یہ وہی فرسودہ روایات ہیں جن کے خلاف قانون سازی کے باوجود عملاً کچھ نہیں بدلا۔ یہ واقعہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پورے جنوبی ایشیا کا ایک مشترکہ المیہ ہے، جہاں معاشرتی اقدار، قبائلی روایات اور جھوٹی غیرت کا بھرم خواتین اور نوجوانوں کی جانیں نگل رہا ہے۔ شیتل اور زرک کی المنہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا محبت کرنا واقعی اتنا بڑا جرم ہے، اور کیا ریاست، قانون اور معاشرہ کبھی ان بے زبانوں کو تحفظ دے سکے گا جنہوں نے صرف جینے کا، محبت کرنے کا اور ایک بہتر زندگی کا خواب دیکھا تھا؟ آج شیتل زندہ نہیں، مگر اس کے الفاظ صرف گولی کی اجازت ہے صدیوں تک گونجتے رہیں گے، انسانیت، بہادری اور ظلم کے خلاف مزاحمت کی گواہی دیتے ہوئے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانی فطرت کو نہ صرف تسلیم کرتا ہے بلکہ اس کے لیے باوقار اور محفوظ راستے بھی فراہم کرتا ہے۔ محبت ایک فطری جذبہ ہے، اور اگر ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور نکاح کی نیت رکھتے ہیں تو اسلام اس جذبے کو جائز قرار دیتا ہے، بشرط یہ کہ یہ تعلق حدود شریعت میں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی 2 محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی اور حل نہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام محبت کو نکاح کے ذریعے تحفظ دیتا ہے۔ اسلام میں بالغ لڑکا اور لڑکی کو نکاح کا مکمل اختیار ہے۔ شریعت کی روح سے نکاح میں لڑکی کی رضامندی لازمی ہے، اور زبردستی یا والدین کے دباؤ میں کیا گیا نکاح بھی باطل قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی والدین بلا وجہ کسی نیک اور صالح رشتے سے انکار کریں تو فقہا کی رائے میں قاضی یا امام کی موجودگی میں نکاح جائز ہے، کیونکہ شریعت ظلم یا جبر کی اجازت نہیں دیتی۔ جہاں تک غیرت کے نام پر قتل کا تعلق ہے تو اسلام اسے قتل ناحق قرار دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ محبت یا مرضی سے نکاح کی بنیاد پر کسی لڑکی یا لڑکے کو قتل کرنا اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ یہ قبائلی یا اقبالی غیرت اسلام کی تعلیمات سے میل نہیں کھاتی، بلکہ ظلم، جبر اور جہالت کی نمائندہ ہے۔
کوئٹہ میں پیش آنے والا شیتل اور زرک کا المناک واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معاشرے میں آج بھی شریعت کی آڑ لے کر ظلم کیا جا رہا ہے۔ شیتل کا یہ تاریخی جملہ صرف گولی کی اجازت ہے، اس کی ہمت اور وقار اور بے مثال دلیری کی گواہی دیتا ہے۔ اس واقعے نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ محبت، نکاح اور زندگی کو عزت دی جا سکے، نہ کہ خون سے لت پت۔